سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو. لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ بھی وہی وقت تھا شاہ جی نے تقریر فرمائی. دائیں طرف علماء بیٹھے تھے, سامنے مجمع بیٹھا تھا, بائیں طرف کچھ اباس قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان. شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جمع وہ سامنے دیکھو, ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے. اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے, کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا. میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے, تم کس کا کلمہ پڑھو. نمازی بھی بیٹھے تھے, حاجی بھی تھے, غازی بھی تھے, نیک پرہیزگار سخی بھی تھے, خیرات کرنے والے بھی تھے. مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے, عالم نہیں, حافظ نہیں, قاری نہیں, حاجی نہیں, بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں. بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت زندگی پہ, میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں, کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے, میری زندگی کس کام کی. ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا. اماں نے پوچھا کیا بات ہے, کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا, اداس سا کیوں ہے. کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے. تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے, چند دن تیری شادی کے باقی, اب تو خوشی خوشی رہا کر. آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے, میری شادی کو ملتوی کر دے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے, اب یہاں شادی نہیں کرنی. چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے, تیاری کر رہا ہے. میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے, جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی. اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے, یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا, دونوں نہیں رہے. تیاری کر رہا ہے. امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو, میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے, بڑی خوشی کا وقت ہے, ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی, گھر میں باغ و بہار ہوگی. علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی, باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے. آخرکار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی. سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے. بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں, اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے. ماں بھی ماں تھی, دامن پھیلا دیا, جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان, اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں, میں غریب, میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں, مولا میرے بچے کو قبول فرما. دعا مانگ رہی ہے, مشورے نہیں کرتا, تدبیریں نہیں بناتا, تجویزیں نہیں کرتا, یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا, جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا. وہ چھرا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا, اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا, اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا. انگریز کا زمانہ تھا, آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا. میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا. بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا. پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے, ان کو بلایا گیا. تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے, چھڑا میں لوں گا. اس نے کہا کیسے, کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا. کہنے لگا نمازی میں نہیں, حاجی میں نہیں, لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں, تسبیح میں نے نہیں پھیری, تلاوتیں میں نے نہیں کی, ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری, ایک ہی تو نیکی کی ہے, اسی سے انکار کر دو. تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے, بس قصہ ختم ہے, یہ انکار نہیں کرے گا, بچے گا نہیں. چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی.
مولانا قاضی احسان احمد شجابادی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے، بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا، عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ بندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے، چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں، ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، اور صحابہ کرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارث سب قید رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا۔ والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا۔ لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا، رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا، ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا، حضور تشریف لے آئے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکے کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر،
چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تامل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی ہے، زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے کوٹھے پہ سے آواز دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا۔ حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر۔ زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تر بتر ہے، شرابور ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برف پھیرتا ہوں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہوں۔ میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آئے۔ وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی۔ اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے، میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیا اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کوئی مذاق ہے؟ اللہ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے، کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ اس نے کہا نا میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہیں، بس ایک خدا صحیح ہے وہی حکم الحاکمین۔ انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ کہ ہاں یہی تو گالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں۔ ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے، آئے آئے کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا۔ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا، مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا۔ یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے۔ ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے، کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں، اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو، نہیں جی نہیں ایسی میں گل کی تھی، کو لڑن لگے بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت۔ پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ دوستو، یہ تھا بیان